السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 5 10ویں کلاس اردو کا درساں کا پڑھانے والا ہوں۔ اس سبق میں آپ کو پوری بات سمجھاؤں گا اور لاسٹ میں آپ کو سوال بھی حل کراؤں گا۔ اینڈ تک آپ بنے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ 5واں چیپٹر اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسرے بچوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، چیپٹر کا نام ہے نگار عظیم آشیانہ افسانہ۔ اب یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلا ان کا نام یاد رکھیے آپ لوگ کو۔ ویسے تو ان کا کتاب میں جو نام ہے وہ کیا نام ہے؟ نگار عظیم ہے، لیکن اگر ان کا اصل نام دیکھا جائے تو ان کا اصل نام ہے ملکہ مہر نگار۔ یہاں پر آپ کو دکھ بھی رہا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار۔ اگر کوشچن میں سوال میں پوچھا جائے کہ قمر جہاں کا اصل نام کیا ہے، قمر جہاں کا نہیں بلکہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے، تو آپ کو کہنا ہے ملکہ مہر نگار۔ ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھیں گے نا۔ ان کی تعلیم دیکھیے، تعلیم کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے ان کی تعلیم انہوں نے جو کیا ہے ایم اے تک تعلیم حاصل کیا ہے، اور ایم اے جو کیا ہے کس سبجیکٹ میں؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا، انہوں نے ایم اے کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے مجموعہ بھی لکھا ہے، سمجھ میں آ رہا نا، مجموعہ لکھا ہے، اور مجموعہ جو ہے ان کا پہلا مجموعہ ہے عکس، جو کہ 1990 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا مجموعہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ گوہن لکھا تھا، جو 1999 میں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں بھی انہوں نے تنقیدی جائزہ پیش کیا تھا۔ اتنا سمجھ میں آیا نا۔ اس کے بعد مجموعہ لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے سفر نامہ بھی لکھا، تو سفر نامہ ان کا نام جو ہے گرد آوارگی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ چیز اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو آشیانہ افسانہ سمجھاتا ہوں کہ اس آشیانے میں کیا بتایا گیا ہے۔ سمجھ آ رہا نا، لیکن آپ کو اینڈ تک بنے رہنا ہے اور اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آشیانہ میں مکھیہ کردار ہے برکت علی اور زرینہ کا، یہ دونوں میاں بیوی ہے۔ اب ان دونوں میاں بیوی کا ایک لڑکا جس کا نام سراج ہے، اور سراج کی بیوی جس کا نام عرفانہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ اور دوسرا عرفانہ اور سراج کے بچوں کا نام ہے عدنان اور فرحان۔ کتنا سمجھ میں آیا نا؟ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ برکت علی اور زرینہ یہ دونوں کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر رہی تھی، عیش و آرام کے ساتھ گزر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی جس کا نام رقیہ ہوتا ہے اس افسانے میں، ان کی شادی کر دی اور سراج کی بھی شادی کر دی۔ تو جب شادی کر دی تو آرام سے مستی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اسی طرح جب تعلیم دی سراج کو تو سراج کی نوکری لگ گئی بنگلور میں۔ ٹھیک ہے، بنگلور میں نوکری لگنے کے بعد سراج کی بھی شادی ہو گئی۔ شادی جیسے ہی ہوئی تو ان کی بیوی آئی جس کا نام عرفانہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی زندگی اچھی طرح گزر رہی تھی۔ ان لوگوں کی زندگی یہاں پر یعنی گھر پر گزر رہی تھی، اور ان دونوں کی زندگی یعنی سراج کی اور عرفانہ کی زندگی بنگلور میں گزر رہی تھی۔ دونوں کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ تو ایک دن ہوا کیا کہ زرینہ اور برکت علی کو یہ خیال ہوا کہ اتنے دن ہو گئے یہاں پر ہم لوگ ایسے گھوم رہے ہیں، یہاں پر ایسے کھا رہے ہیں، ایک بار ذرا ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ کہاں پر؟ بنگلور میں جانا چاہیے۔ اب ان لوگوں نے ارادہ کیا اور بنگلور چلے گئے۔ انہوں نے بھی بلایا اور یہ لوگ بھی چلے گئے۔ وہاں پر جب گئے تو سراج اور اس کی بیوی جس کا نام عرفانہ ہے بہت خاطر تواضع کر رہی تھی، بہت زیادہ خدمت کر رہی تھی اپنی ساس کی اور سسر کی۔ سمجھ آیا نا؟ خوب خدمت کر رہی تھی۔ دن ڈھلتے چلے گئے، گزرتا گیا دن، لیکن جب بیچاری برکت علی کی بیوی جس کا نام زرینہ ہے، زرینہ سوچتی تھی بیچاری کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کروں، پتوں کے ساتھ میں بھی ہاتھ بٹاؤں اور سراج کے ساتھ بھی ہاتھ بٹاؤں، لیکن جو ان کی پتوں تھی وہ کبھی بھی ان کو کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، آدمی ایک جگہ پر بیٹھا رہے گا تو اس کا کچھ کام کرنے کا من کرتا ہے۔ خالی بیٹھ کر کے کھانا کھائے، پھر اس کے بعد اور کچھ کام نہیں، پھر سوئے، پھر کھانا کھائے، تو انسان کی زندگی اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے ہماری پتو اتنی خدمت کرتی ہے، ہم کو کچھ کام کرنے دے ہی نہیں رہی ہے۔ اب اکتاہٹ شروع ہو گئی ان لوگوں میں۔ جب اکتاہٹ شروع ہو گئی تو انہوں نے کیا کام کیا، اپنی بیوی کو کہا زرینہ کو، چلو اسی گھر پر چلتے ہیں جہاں سے ہم لوگ آئے تھے، یہاں پر ہم لوگ کی دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں پر من بھی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کچھ کام کرنے دے نہیں رہے اور خالی بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو ان دونوں نے فیصلہ کر لیا کہاں پر؟ گھر آنے کا۔
تو یہی اس میں بتایا گیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا, یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں آپ کو سوال حل کراتا ہوں. سوال یہاں پر دیکھیے, پہلا سوال ہے آپ کا کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2, نگار عظیم نے کس کس موضوع پر کام کیا. تو آپ کو یاد رکھنا ہے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا. ڈرائنگ اور پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا. سوال نمبر 3, نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ہے ان کے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4, نگار عظیم کا مجموعہ گوہن کب شائع ہوا. تو ان کو آپ کو جواب دینا ہے 1991 میں شائع ہوا. پھر سوال نمبر 5, سفر نامہ نگار عظیم کا کیا ہے. یعنی نگار عظیم کا سفر نامے کا نام کیا ہے. تو ان کا سفر نامے کا نام ہے گرد آوارگی. اتنا سمجھ میں آ گیا نا. اب سوال نمبر 6, صحیح اور صحیح میں فرق کیا ہے. تو دیکھیے صحیح جس کو سواد سے ہے, یہاں پر جو دکھا ہوگا صحیح, اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح بات, اچھا کام, اچھا عمل. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے صحیح, اس کا مطلب اچھا کام نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے غنیمت. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کو جملے میں استعمال کرنا ہے. تو آپ کو یہاں پر جملے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات مجھے صحیح نہیں لگتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا, آپ کی بات مجھے صحیح نہیں لگتی ہے. اب دوسرا کو جو صحیح ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے جملے میں. ارے بھائی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا لیکن تم آؤ تو صحیح, یعنی تم آؤ تو صحیح. یہاں پر صحیح جو ہے یہ صحیح کے معنی میں نہیں ہے. تو آپ کو دونوں کا الفاظ کا میں نے استعمال کر کے بتا دیا یہاں پر. ٹھیک ہے. 7واں نمبر ہے, سوال نمبر 7, نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے. دیکھیے نگار عظیم کے بارے میں نے آپ کو 5 جملے ویسے بتا ہی دیا ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے. ایم اے جو کیا انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں انہوں نے ایم اے کیا. اور پھر ان کا جو مجموعہ ہے عکس مجموعہ ہے. دوسرا مجموعہ گوہن ہے جو 1991 میں شائع ہوا ہے. ٹھیک ہے. سفر نامہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ گرد آوار کی لکھا ہے. تو اس طرح آپ کا 5 سینٹنس آپ کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 8, صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے. تو صنف افسانہ پر آپ کو 5 جملے لکھنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیے افسانہ اور ناول میں کسی کی زندگی پوری طرح بیان کی جاتی ہے, اور افسانے میں کیا ہوتا ہے کسی انسان کی زندگی کے ایک پہلو پر بات بتائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا. دیکھیے ناول میں کیا ہوتا ہے پورا A to Z بات بتائی جاتی ہے, اور افسانے میں کیا ہوتا ہے کسی ایک انسان کی کوئی ایک خاصیت پر بات کی جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا. یہاں پر دیکھ بھی رہے ہوں گے, آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. سوال نمبر 9, سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی. تو ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اس لیے محسوس کرنے لگا یہ اکتاہٹ کیونکہ جب یہ اپنے بچے کے گھر پر گئے یا بیٹے کے گھر پر گئے کہ ان کی پتہ یعنی ان کی جو بہو تھی وہ ان کو کام کرنے نہیں دیتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کام کرنے نہیں دے گی تو ان کا من نہیں لگے گا تو وہاں پر وہ رہیں گے نہیں. ظاہر سی بات ہے اب نہیں رہیں گے تو اپنے گھر پر واپس آ جاتے ہیں, اس لیے ان کو اکتاہٹ محسوس ہوئی. سوال سمجھ میں آ گیا نا. سوال نمبر 10, آشیانے کے مرکزی کردار پر آپ کو روشنی ڈالنا ہے. تو مرکزی کردار میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ان کا مرکزی جو کردار ہے وہ ایک زرینہ ہے اور برکت علی ہے, یہی اصل مرکزی کردار ہے. اور ان دونوں کا جو بیٹا ہے سراج ہے, اور سراج کی بیوی کا نام عرفانہ ہے. ان دونوں میں کیا ہو جاتا ہے آپس میں خوب اچھی طرح رہتے ہیں. رہنے کے بعد یہ لوگ کیا جب دونوں آپس میں یعنی کہ زرینہ اور اس کی بیوی جس کا نام برکت علی ہے, جب یہ لوگ اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں تو اپنے گھر پر واپس آ جاتے ہیں. بس یہی چیز ان کو اس افسانے میں بتائی گئی ہے. سوال نمبر 11, افسانے کا ارتقائی جائزہ لیجیے. تو اب ارتقائی جائزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو افسانہ ہے کیسے کیسے آگے بڑھا, کیسے کیسے ترقی ہوئی. تو اس میں آپ کو بس 2-3 چیز یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ کہ سجاد حیدر نے سب سے پہلے مختصر افسانہ لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ لکھی جو کہ 1900 میں لکھی تھی. 1900 میں لکھی تھی جو کہ شائع ہو گیا تھا. پھر 1904 میں علی محمود کے افسانے چھاؤں جو تھا وہ شائع ہوا. پھر کیا ہوا اور آگے بڑھتے چلے گئے. پھر پریم چند کے افسانے جو کہ 1907 میں شائع ہوا, جس افسانے کا نام سوز وطن تھا. سمجھ گیا نا. تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے تو سوال نمبر 11 کا آپ کو جواب اچھی طرح معلوم ہو جائے گا. سوال نمبر 12,
निगार अजीम के अफसानों की खुसूसियात बयान कीजिए। तो निगार अजीम के अफसानों की खुसूसियात में आपको ये लिखना है कि निगार अजीम एक उर्दू की खवातीन अफसाना निगार थी, एक तो ये लिखना है। दूसरा ये लिखना है कि इन्होंने अपने अफसाने में औरतों के हुकूक के बारे में लिखा है, औरतों को कैसे हुकूक मिलना चाहिए, और खूब अच्छी तरह इस तरफ कदम उठाया है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना। अब आपको लास्ट सवाल मैं आपको हल कराता हूं, सवाल नंबर 13। अब यहां पर देख रहे हैं, इन अल्फाज को आपको क्या करना है, जमा लिखना है। इन अल्फाज को जमा लिखना है। जैसे जिद है तो इसका जमा क्या है, तो अजदाद हो जाएगा। इसी तरह खिदमत है तो इसका जमा क्या हो जाएगा, खिदमात हो जाएगा। इसी तरह मौका है तो मौका वहां पर है, इसके जमा क्या है, मवाक़े। इसी तरह हक है तो इसका जमा आ जाएगा हुकूक, ठीक है। इसी तरह मसला है तो इसका जमा आएगा मसाइल। इसी तरह लास्ट में मंजिल है तो इसका जमा क्या आएगा, मनाजिल। तो मुझे लगता है अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उस कमी को दूर कर लें। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।